Voice of Quran, 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 Voice of Quran. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھ پر 1000 بار درود بھیجے گا تو وہ مرے گا نہیں یہاں تک کہ جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ہم اپنے پروگرام میں حاضر ہیں جس کا نام ہے وائس آف قرآن. وائس آف قرآن. وائس آف قرآن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہمارا یہ پروگرام قرآن پاک سے ہی ریلیٹڈ ہے، جس کے سیگمنٹ بڑے دلچسپ اور یونیک ہیں، اور ساتھ ہی اس پروگرام میں بچوں کا قرآنی مقابلہ بھی کروایا جاتا ہے. تو آئیے سب سے پہلے قرآن پاک سے ریلیٹڈ کچھ باتیں سنتے ہیں. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بعد فجر 12 مرتبہ قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص پوری سورت پڑھے گا گویا وہ 4 بار پورا قرآن پڑھے گا، اور اس دن اس کا یہ عمل اہل زمین یعنی زمین والوں سے افضل ہے جبکہ وہ تقوی کا پابند رہے. جنتی صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی سے فرمایا کیا میں تجھے ایک حدیث تحفے کے طور پر نہ دوں جس کے ساتھ تو خوش ہو جائے؟ اس نے عرض کی بے شک. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ سورت پڑھو تبارک الذی بیدہ الملک یعنی سورہ ملک پڑھو، اور یہ سورت اپنے اہل و عیال، اپنے تمام بچوں، اپنے گھر کے بچوں اور اپنے پڑوسیوں کو سکھاؤ کیونکہ یہ نجات دلانے والی ہے اور قیامت کے دن اپنے قاری یعنی پڑھنے والوں کے لیے اپنے رب کے پاس جھگڑنے والی ہے، اور یہ اسے تلاش کرے گی تاکہ اسے جہنم کے عذاب سے نجات دلائے اور اس کے سبب اس کا قاری عذاب سے بھی نجات پا جائے گا. جنتی صحابی حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس نے صبح و شام 7 مرتبہ پڑھا حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اللہ پاک اس کی تمام پریشانیوں میں کفایت کرے گا یعنی اللہ پاک اس کی تمام پریشانیوں کے لیے کافی ہوگا. یہ آیت مبارکہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 129 یعنی 129 ہے. اس آیت مبارکہ کو یاد کر لیجئے اور روزانہ صبح و شام 7 مرتبہ پڑھنے کی عادت بنا لیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خوب برکات ہم سب کو نصیب فرمائے گا. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، یہ چھوٹے چھوٹے وظائف یعنی بظاہر اگر ہم یہ وظائف کریں تو اتنے مشکل نہیں ہیں. جیسے سورہ ملک صرف 30 آیتیں ہیں اور صرف 2 رکوع ہیں. اگر یہ سورت ہم روزانہ پڑھنے کا معمول بنائیں تو یہ سورت عذاب قبر سے بھی نجات دیتی ہے، اور جیسا کہ ہم نے بھی سنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھگڑا کرتی ہے اور عرض کرتی ہے مولا جو مجھے پڑھتا تھا اس کی مغفرت فرما. یہاں تک کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو اس سورت کو پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا. لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم سورہ ملک بھی پڑھیں، سورہ اخلاص بھی پابندی سے پڑھیں. اسی طرح ایک آسان سا وظیفہ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم 7 مرتبہ صبح و شام پڑھنے کی عادت بنائیں. انشاءاللہ اس کی خوب برکات نصیب ہوں گی. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تو چلتے ہیں پہلے راؤنڈ کی طرف. پہلے راؤنڈ کی طرف چلنے سے پہلے ہم اپنے ججز کی طرف چلتے ہیں اور پھر جن بچوں نے آج پارٹیسپیٹ کیا ہے ان کی طرف بھی چلتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں دانش بھائی؟ خیریت سے؟ الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. کیسے ہیں علی اصغر بھائی؟ خیریت؟ الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں؟ ماشاء اللہ الحمدللہ. ماشاء اللہ. تو ہمارے ساتھ آج بطور ججز
یعنی جو بچوں کا قرآن مجید سنیں گے اور پھر ان کی اصلاح کریں گے، 2 ججز ہمارے علی اصغر بھائی اور دانش بھائی دونوں موجود ہیں جو انشاءاللہ عز و جل ہماری رہنمائی کریں گے۔ 4 بچے جنہوں نے آج پارٹیسپیٹ کیا ہے ان سے نام بھی پوچھتے ہیں اور کہاں سے پڑھ کر آئے ہیں یہ بھی معلوم کرتے ہیں۔ جی آپ کا نام؟ محمد جمال الدین عطاری، کہاں سے پڑھا ہے آپ نے؟ مدرسۃ المدینہ۔ جی آپ کا نام؟ محمد انعام رضا عطاری، آپ نے کہاں سے پڑھا ہے؟ مدرسۃ المدینہ غوثیہ گلبہار۔ جی آپ کا نام؟ محمد طعام عطاری، آپ نے کہاں سے پڑھا ہے؟ مدرسۃ المدینہ مسلم آباد۔ انشاءاللہ۔ جی آپ کا نام؟ محمد زیب عطاری، آپ نے کہاں سے پڑھا ہے؟ مدرسۃ المدینہ۔ مدرسۃ المدینہ سے۔ تو ہمارے ساتھ ہمارے ججز اور ججز کے سامنے 4 بچے جمال الدین عطاری، انعام رضا عطاری، تہام عطاری اور زہیب عطاری موجود ہیں جن کے درمیان انشاءاللہ قرآنی مقابلہ کروایا جائے گا۔ پہلے راؤنڈ میں آپ کو یہ خیال رکھنا ہے آپ کو ترتیل میں پڑھنا ہے۔ تو چلتے ہیں پہلے راؤنڈ کی طرف۔ جی شروع فرمائیں۔ Voice of Quran, 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 voice of Quran. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون، کلوا واشربوا ہنیئا بما كانوا يعملون، إنا كذلك نجزي المحسنين، ويل يومئذ للمكذبين، جی كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، بچوں نے آج پارہ 29 سورہ مرسلات کی آیت نمبر 41 تا 46 تک کی تلاوت کی ہے۔ آئیے بچوں ان آیتوں کا آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان سنتے ہیں۔ بے شک ڈرنے والے سایوں اور چشموں میں ہوں گے، اور پھلوں میں سے جو چاہیں گے اپنے اعمال کے بدلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو، بے شک نیکی کرنے والوں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے۔ اے کافروں، تم بھی دنیا میں کچھ دن کھا لو اور فائدہ اٹھا لو، بے شک تم مجرم ہو۔ پہلی 4 آیتوں میں فرمایا گیا کہ بے شک وہ لوگ جو دنیا میں اللہ پاک کے عذاب سے ڈرتے تھے وہ آخرت میں جنتی درختوں کے سایوں اور جنت میں جاری چشموں میں ہوں گے، اور جن پھلوں سے ان کا جی چاہے گا ان سے لذت اٹھائیں گے، اور جنتیوں سے کہا جائے گا کہ اپنے ان نیک اعمال کے بدلے میں جو تم نے دنیا میں کیے تھے مزے سے ایسی لذیذ اور خالص چیزیں کھاؤ اور پیو جن میں ذرا بھی طبعی طور پر نقصان کا شائبہ نہیں۔ بے شک نیکی کرنے والوں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، لہٰذا تم بھی نیکیاں کرو تاکہ ایسی جزا حاصل کر سکو۔ اہم بات، جنتیوں کو ان کی مرضی کے مطابق جنتی نعمتیں ملیں گی، جبکہ دنیا میں آدمی کو جو میسر ہوتا ہے اس پر اسے راضی ہونا پڑے گا۔ اگلی آیت میں فرمایا گیا کہ قیامت کے دن مومن بہت عزت کے ساتھ ہوگا، جبکہ کافر بہت ذلیل اور مصیبت میں ہوگا۔ جب وہ مومن کی بہت عزت دیکھے گا تو اس کی حسرت بڑھ جائے گی اور اس کے غم اور زیادہ ہو جائیں گے، اور یہ بھی ایک روحانی عذاب ہے، اس لیے یہاں فرمایا گیا کہ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے۔ آخری آیت میں فرمایا گیا کہ اللہ پاک نے ڈانٹنے کے طور پر کافروں کو فرمایا
اے دنیا میں انکار کرنے والو، تم دنیا میں کچھ دن کھا لو اور اپنی موت کے وقت تک فائدہ اٹھا لو، بے شک تم مجرم اور کافر ہو اور ہمیشہ کے عذاب کے لائق ہو۔ ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ دنیا میں جو مسلمان اللہ پاک کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اللہ پاک کی فرما برداری والے کام کرتے ہیں، اس کی نافرمانی سے بچتے ہیں، تو آخرت میں ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، بلکہ وہ جنتی نعمتوں سے مزے لوٹیں گے اور وہاں کی زندگی ہمیشہ کی رہنے والی زندگی ہوگی جو کبھی فنا نہیں ہوگی، اور وہاں جو نعمتیں ملیں گی وہاں کمانے کی بھی کوئی حاجت نہیں ہوگی۔ تو جو لوگ دنیا کے اندر دنیا کی جو زندگی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی پر اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر، تمام انبیاء کرام پر ایمان لاتے ہیں اور قرآن و سنت پر عمل کرتے ہیں اور اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تو آخرت کی زندگی ان کے لیے بڑی آسان ہے۔ اور وہ لوگ کہ جو جھٹلاتے ہیں اور دنیا کے اندر عیش و عشرت میں زندگی گزارتے ہیں تو ان کے لیے آخرت میں بڑی خرابی ہے۔ اور ایک بات بھی یہاں پر ذہن نشین ہمیں رکھنی چاہیے کہ جنت میں جنتیوں کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، جتنا کھائیں، جو چاہیں، جب چاہیں کھا سکتے ہیں، لیکن دنیا کے اندر مومن کو قناعت کرنا ہوگی۔ قناعت کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے جتنا دیا اس پر راضی رہنا۔ اور قناعت کے بارے میں آتا ہے کہ القناعۃ کنز لا یفنا، قناعت ایسا خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ قناعت ایسی چیز ہے جو غریب کو بھی امیر بنا دیتی ہے، اور جس میں بے صبری ہو اور شکر ادا کرنے کی عادت نہ ہو تو اس کے پاس زیادہ ہو تو بھی وہ شکر ادا نہیں کرتا۔ لہٰذا اللہ نے جو دیا ہے اس پر راضی رہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، احکامات اسلام پر عمل کرتے رہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارتے رہیں، قرآن پاک پڑھتے رہیں، اس پر عمل کرتے رہیں، انشاءاللہ آخرت میں اس کی خوب جزائیں ملیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں بچوں نے کیسی تلاوت کی ہے۔ جی دانش بھائی، جمال الدین بھائی نے کیسی تلاوت؟ یوں تو مجموعی طور پہ تمام ہی بچوں نے ماشاءاللہ الکریم اچھے انداز میں تلاوت قرآن کرنے کی کوشش کی، البتہ یوں کہہ لیں کہ جس کو لحن جلی کہا جاتا ہے، بڑی غلطی وہ ہوتی ہے کہ جس میں حرف کو حرف سے تبدیل کیا جائے یا حرکت کو حرکت سے بدل دیا جائے، یہ بڑی غلطی ہے۔ جمال الدین الطاری انہوں نے قرآن کریم کی جن آیات کی تلاوت کی اس میں سب سے پہلے تو فی ظلال و عیون، غا کے نیچے زیر ہے، اس کو انہوں نے زبر سے تبدیل کیا، یہ بڑی غلطی ہے۔ تو کوشش کریں کہ جب بھی قرآن کریم کی تلاوت کریں تو درست انداز میں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ان کو 80 نمبر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ جی علی اصغر بھائی۔ جی جمال الدین الطاری نے ماشاءاللہ آغاز اچھے انداز پر کیا لہجے کے اعتبار سے، البتہ تعوذ و تسمیہ میں صرف ان کی اصلاح کرنا چاہوں گا، نمبرنگ مائنس نہیں کر رہا۔ تعوذ کا جب آپ نے آغاز کیا تو آپ نے پڑھا اعوذ باللہ، جو لام کھڑا زبر لا تھا اس کو زیادہ دراز کیا، پھر آگے آپ نے پڑھا شیطان الرجیم، جو طا پر کھڑا زبر تھا اس کی مقدار میں کمی کر دی۔ تو بس یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ مقداروں میں مساوات کا خیال رکھیں۔ اور دوسری بات، جس طرح قاری صاحب نے فرمایا کہ آپ نے کسرہ کو بدل دیا فتح سے، یعنی زیر کی جگہ آپ نے زبر پڑھ دیا ظلال میں، اور اسی طرح جو غلطی میں نے آپ کی تعوذ میں بتائی، یہ جو ظلالیوں کلمہ ہے اس میں بھی لام پر جو کھڑا زبر ہے اس کو زیادہ دراز کر دیا۔ ادغام یرملون آگے ہو رہا ہے، اس کی مقدار میں کمی رہی، اور اگلی آیت مجیدہ جو آپ نے تلاوت فرمائی اس میں آپ نے پڑھا وفواکہ مما، مما کا جو زیر ہے کسرہ ہے، ایسا محسوس ہوا کہ جو مجہول کی طرف جا رہا ہے، اور غنہ جو تھا میم مشدد کا اس میں بھی کمی رہی۔ بہرحال لہجہ آپ کا بہت اچھا رہا، ترتیل والا انداز بھی رہا، لیکن چند اغلاط تھیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کر چکا۔ آپ کو نمبر دیے جاتے ہیں 100 میں سے 85 نمبر آپ کو دیے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ جی دانش بھائی، انعام الطاری نے کیسی تلاوت کی؟ انعام الطاری نے انداز تو ان کا اچھا تھا لیکن انہوں نے بھی بڑی غلطیاں کی۔ یوں کہہ لیں کہ انہوں نے تو آیت کریمہ جو تھی اس کو مکمل چینج کر دیا۔ سب سے پہلے آپ نے جب کلو سے آغاز کیا، ابھی قاری صاحب نے جمال الدین الطاری کی جو اصلاح فرمائی، تو مدنی چینل کے ناظرین بھی اس کو نوٹ کر لیجیے، جو بچے یہاں موجود ہیں یہ بھی نوٹ کر لیں کہ حروف مدہ الف، واو اور یا، اس کو مد اصلی کہا جاتا ہے، اس کی مقدار ایک الف ہی ہے، اس سے زیادہ اس کو نہیں کھینچنا۔ آپ نے جب کلو پڑھا تو اس کی مقدار آپ نے اس کو دراز کیا، آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے یہ جو آیت کریمہ ہے درست ہے، کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون،
درست آیت کریمہ یہ ہے، آپ نے اس کو تبدیل کر کے پڑھا تھا. مزید آپ کوشش کریں گے تو اللہ پاک نے چاہا اس میں مزید بہتری آئے گی، مزید بیوٹیفیکیشن اس میں آئے گی. آپ کو 100 میں سے 70 نمبر دیے جائیں گے. سبحان اللہ. جی علی اصغر بھائی. جی انعام رضا اتاری ماشاءاللہ ان کا بھی لہجہ قدر بہتر رہا. جو اغلاط تھیں قاری صاحب ارشاد فرما چکے ہیں. بس ایک چیز اس میں عرض کروں گا، ہنی اقلاب کا جو غنہ تھا اس کی مقدار میں بھی کمی رہی. باقی اوورال جو اغلاط تھیں قاری صاحب ارشاد فرما چکے. نمبر آپ کو میں دے رہا ہوں، 100 میں سے 80 نمبر آپ کو دیے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. جی علی اصغر بھائی، تہام اتاری نے کیسے تلاوت کی ہے؟ تہام اتاری کی خدمت میں عرض یہ کروں گا کہ ہمارا یہ راؤنڈ ترتیل کا ہے نہ کہ تدویر کا. آپ نے جس انداز پر تلاوت کی ایسا لگ رہا تھا آپ تدویر والے انداز میں تلاوت کر رہے ہیں. اور ایک مقام آیا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تو ادغام کا غنہ ہو رہا تھا، اس میں کمی رہی. یوں دیکھا جائے تو لفظی غلطیاں آپ کی اتنی نہیں ہیں، صرف آپ نے ترتیل کے بجائے تدویر میں پڑھا جس کی وجہ سے آپ کے نمبر مائنس کیے گئے. نمبر آپ کو دیے جا رہے ہیں 100 میں سے 80 نمبر دیے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. جی دانش بھائی. ہم نے ماشاءاللہ الکریم اچھے انداز میں قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی کوشش کی. اللہ پاک نے مزید برکتیں عطا فرمائے. قاری صاحب نے بھی ماشاءاللہ اصلاح فرما ہی دی ہے. ان کا جو انداز ہے اس انداز کی وجہ سے ہی ان کو 100 میں سے 90 نمبر دیے جائیں گے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. جی علی اصغر بھائی، زہیب اتاری نے کیسے تلاوت کی؟ زہیب اتاری نے ویسے تو لفظی کوئی غلطی نہیں کی. ان کے لیے بھی یہی عرض کروں گا کہ انہوں نے بھی تدویر والے انداز میں تلاوت کی ہے. لہجے میں بھی کافی کمی رہی. نمبر ان کو دیے جا رہے ہیں 100 میں سے 82 نمبر ان کو دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. جی دانش بھائی. قاری صاحب کی گفتگو سے اتفاق کرتے ہوئے انہیں 100 میں سے 90 نمبر دیے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا پہلا راؤنڈ ہمارا مکمل ہوا، بڑا ہی اچھا مقابلہ رہا. اب چلتے ہیں دوسرے راؤنڈ کی طرف. دوسرا راؤنڈ ہمارا کون سا راؤنڈ ہے؟ بزر راؤنڈ. بزر راؤنڈ. اس میں بزر پریس کرنا ہوگا. دوسرے راؤنڈ کے رولز میں آپ کو بتا دوں کہ دوسرے راؤنڈ میں آپ کو جو جواب دینا ہے، جواب میں جو آیت پڑھنی ہے وہ آپ کو اب حدر میں پڑھنی ہے، ترتیل میں اب نہیں پڑھنی. تو چلتے ہیں دوسرے راؤنڈ کی طرف. Voice of Quran, 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 voice of Quran. سوال نمبر 1، کس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ کریم نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا؟ جی سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے انعام اتاری نے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. ترجمہ: بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف. جی علی اصغر بھائی. جواب درست ہے، 10 میں سے 10 نمبر دیے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. جی دانش بھائی. انداز بھی اچھا ہے انعام رضا اتاری کا ماشاءاللہ الکریم حدر میں پڑھنے کا. ضاد کا جو مخرج ہے اس کو مزید تھوڑا سا بیوٹیفائی کر لیں، مزید اچھا کر لیں، پریکٹس کریں گے تو اس کا جو مخرج ہے، چونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اس کو پر کر کے پڑھنا ہوتا ہے. آپ کو 10 میں سے 8 نمبر دیے جائیں گے. سبحان اللہ. سوال نمبر 2، وہ کون سی آیت ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ پاک کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے؟ یہ اللہ کریم کا سچا وعدہ ہے. جی سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے انعام اتاری نے. جی الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا. ترجمہ: اسی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف. جی دانش بھائی. انداز اچھا ہے، جواب بھی درست ہے. پریکٹس میکس مین پرفیکٹ. جتنی پریکٹس کریں گے اتنا اچھا پڑھیں گے. آپ کے نمبر ڈیڈکٹ نہیں کیے جا رہے، آپ کو 10 میں سے 10 نمبر دیے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. جی علی اصغر بھائی. جواب درست ہے، 10 میں سے 10 نمبر. سبحان اللہ. اللہ. سوال نمبر 3، کس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ پاک علم والوں کے لیے تفصیل سے نشانیاں بیان کرتا ہے؟ جی سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے انعام اتاری نے. جی
يفصل الآيات لقوم يعلمون. ترجمہ: وہ علم والوں کے لیے تفصیل سے نشانیاں بیان کرتا ہے. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف. جی علی اصغر بھائی. انعام اتاری کا جواب درست ہے، لیکن ایک بات یہ عرض کروں گا کہ جہاں کسرہ آتا ہے نا زیر کی حالت میں، وہ تھوڑا مجہول کی طرف آپ چلے جاتے ہیں، اور وقف کی حالت میں مقدار پوری کریں. سکون وقفی ہے، مد عارض ہے، مقدار اس کی طول ہے، اس کو پورا کریں، اور کوشش کریں کہ وقف میں لہجہ بھی اپلائی کریں. جیسے آپ نے پڑھا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اگر اس کو یوں پڑھ دیتے لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، مزید خوبصورتی آ جاتی. نمبر آپ کو دیے جا رہے ہیں 10 میں سے 8 نمبر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. جی دانش بھائی. مجموعی طور پہ قواعد کی کوئی اتنی بڑی غلطی ان کی نہیں ہے. 10 میں سے 10 نمبر دیے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. سوال نمبر 4. کس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے ان کی رہنمائی فرمائے گا؟ جی سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے زہیب اتاری نے. جی. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. ترجمہ: بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے ان کا رب ان کے ایمان کے سبب ان کی رہنمائی فرمائے گا. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف. جی دانش بھائی. زہیب اتاری نے ماشاءاللہ الکریم جواب درست دیا ہے. چند ایک جگہ پر کچھ قواعد کی کمی رہی، جیسے ان الذین، یہاں پہ غنہ اس کی مقدار 1 الف ہے، اور اسی طرح سے آیت کا جو آخری حصہ ہے اس میں ربہم بایمانہم، یہاں پر اخفاء شفوی کا قاعدہ ہوگا اور یہاں غنہ کیا جائے گا. مجھے ایسا محسوس ہوا کہ آپ نے غنہ یہاں پہ کچھ کم کیا. 10 میں سے 8 نمبر دیے جائیں گے. سبحان اللہ. جی علی اصغر بھائی. زہیب اتاری جب آپ تلاوت فرما رہے تھے جہاں کسرہ آ رہا تھا وہاں مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ تھوڑا مجہول کی طرف جا رہے ہیں. باقی اوورآل مجھے بہتر لگا. نمبر آپ کو دیے جاتے ہیں 10 میں سے 9 نمبر دیے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. سوال نمبر 5 اور ہمارے دوسرے راؤنڈ کا لاسٹ کویشچن. کون سی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ ہم نے تم سے پہلی قوموں کو ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کیا؟ جی سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے انعام اتاری نے. جی. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا. ترجمہ: اور بے شک ہم نے تم سے پہلی قوموں کو ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کیا. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف. جی علی اصغر بھائی. انعام اتاری نے ماشاءاللہ یہ آیت مجیدہ تلاوت فرمائی. آپ نے پڑھا وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُو، قرو کا جو را ہے ضمہ ہے پر ہوگا. قرون مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، لمّا میں میم مشدد کا غنہ ہے، اس کی مقدار میں کمی رہی. اور 2 ادائیگیاں ایسی ہیں جس کے میں نمبر آپ کے نہیں مائنس کر رہا، صرف اصلاح کر کے آگے بڑھ جاؤں گا. آپ نے پڑھا وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ، اگر بہتر ہوتا آپ اس کو یوں پڑھتے وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ. أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ، یہ صفت حمز اور شدت کے مشترک ہونے کی وجہ سے یہ آواز پیدا ہوتی ہے. کوشش کریں کہ اس کو بھی آپ سیکھ کر اپلائی کریں. مزید آگے بڑھتے ہیں. ایک مقام آیا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ. دیکھیں جب غنہ کے بعد جو سبب ہے پر حرف آئے گا تو غنہ بھی پر پڑھا جائے گا. اس سے خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے. اہل عرب جو ہے اس غنہ کو پر پڑھتے ہیں. جیسے میں آپ کو پڑھ کے بتاؤں أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ، یہ باریک تھا. أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ. ٹھیک ہے. ان 2 اغلاط کے میں آپ کے نمبر مائنس نہیں کر رہا چونکہ آپ سیکھنے کے مراحل میں ہیں. اللہ پاک آپ کو مزید سیکھنے کا جذبہ عطا فرمائے. نمبر آپ کو دیے جا رہے ہیں 10 میں سے 8 نمبر. سبحان اللہ. جی دانش. انعام رضا اتاری نے ماشاءاللہ الکریم اچھے انداز میں تلاوت کرنے کی کوشش کی، اور قاری صاحب کا آخری جملہ کہ ابھی آپ سیکھنے کے مراحل میں ہیں. 10 میں سے 10 نمبر دیے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا دوسرا راؤنڈ بھی ہمارا مکمل ہوا، اور اب چلتے ہیں تیسرے راؤنڈ کی طرف. تیسرے راؤنڈ کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں. اسکرین میں ایک آیت دکھائی جائے گی اور چاروں بچے ایک ایک کر کے اسے تلاوت کریں گے، اور پھر ہمارے ججز اس کے نمبرز بھی دیں گے. اور آپ کو یہ خیال کرنا ہے کہ اب بھی جو آپ کو پڑھنا ہے وہ حدر میں ہی پڑھنا ہے.
तो चलते हैं तीसरे राउंड की तरफ। Voice of Quran, 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 voice of Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. तो चलते हैं अपने जजिस की तरफ और पूछते हैं जमालुद्दीन अत्तारी ने कैसी तिलावत की है। जी दानिश भाई। जमालुद्दीन अत्तारी ने माशाअल्लाह अल करीम अच्छे अंदाज में तिलावत करने की कोशिश की, ताहम दो गलतियों की तरफ मैं तवज्जो दिलाऊंगा। मदरी चैनल के नाजरीन भी इसको नोट फरमा लें। इसमें जब आपने तावुज़ पढ़ा तो आखिर में जो रजीम है, ये जो जीम है, इसका जो मखरज है वो है वस्ते लिसान वस्ते तालू, यानी ज़बान का दरमियानी हिस्सा और तालू का दरमियानी हिस्सा। तो जब इसको अदा करना है तो कोशिश करनी चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए कि हम जीम को इसी तरह अदा करें, वरना अगर इसको इसके मखरज से अदा ना किया जाए तो फिर इसकी अदायगी दुरुस्त नहीं होती और वो बसा औक़ात चे की तरफ उसका जो है वो महसूस हो रहा होता है कि ये शायद चे पढ़ा गया। तो कोशिश करें कि जो मखारिज हैं उनको हम सीखें और उसके मुताबिक कुरान करीम पढ़ने की कोशिश करें। इसी तरह से जो इन्होंने आयत करीमा तिलावत की है, इसमें कई मकामात पर मद्दे असली यानी जहाँ पर एक अलिफ खींचना था इससे ज़्यादा इन्होंने दराज किया है, ज़्यादा खींचा है, जो कि दुरुस्त नहीं है। मिसाल के तौर पे फलम्मा, इसको एक अलिफ खींचना था। अगला जो कलिमा है रआ, इस पर भी खड़ी हरकत, इसको भी एक अलिफ खींचना है। यूँ ही क़ाला, ये भी इन्होंने ज़्यादा इसको दराज किया। तो ये इनकी इस तरह की अगलात रहीं। इनको 50 में से 35 नंबर दिए जाएंगे। सुभान अल्लाह। जी अली असगर भाई। जमालुद्दीन अत्तारी, आपने तावुद व तस्मिया से आगाज़ किया। कारी साहब ने आपकी वज़ाहत फरमा दी तावुद में। चूँकि तावुद हम दीगर पार्टिसिपेटर्स से नहीं पढ़वाएंगे इसलिए आपके उसमें नंबर माइनस नहीं कर रहा। इसला वही थी जो कारी साहब ने फरमाया। मज़ीद इसमें ये ऐड करना चाहूँगा कि हरफ मद का जैसे कारी साहब ने फरमा दिया कि वो आप ज़्यादा दराज कर रहे हैं। एक कलिमा आया क़मीसहू, उसको आपने क़मीसहू कर दिया। सौद जो था मुस्तालिया में से है बल्कि इतबाक में से भी है, उसको भी आपने बारीक कर दिया। फिर इस तरह आगे गए तो वहाँ पर इख्फ़ा का गुन्ना आया। मिन दुबुरिन जो था मिन दुबुरिया कौला, यहाँ पे कमी रही और एक जगह इन्नहू और एक जगह इन्ना, इन दोनों मकामात पर जो ज़ेर था वो भी मजहूल की तरफ महसूस हुआ। और जब आपने वक्फ़ में कलिमा अज़ीम पढ़ा तो ऐसा लग रहा था जैसे आपकी आवाज़ नाक की तरफ जा रही है, नाक में आप उसको लेकर के जा रहे हैं। इससे भी बचने की कोशिश करें। बाकी लहजा आपका माशाल्लाह ख़ूबसूरत है और इसको मज़ीद आप बेहतर कर सकते हैं। लहजा ख़ूबसूरत हो, अदायगी कमाल हो तो ये सोने पे सुहागा हो जाता है। आपको नंबर दिए जा रहे हैं 50 में से 30 नंबर दिए जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। जी इनाम अत्तारी। फलम्मा रआ क़मीसहू क़ुद्द मिन दुबुरिन क़ाल इन्नहू मिन कैदिकुन इन्न कैदकुन अज़ीम। तो चलते हैं अपने जजिस की तरफ और पूछते हैं इनाम रज़ा अत्तारी ने कैसी तिलावत की है। जी अली असगर भाई। इनाम रज़ा अत्तारी ने माशाल्लाह अच्छी तिलावत की, लहजा भी अच्छा था और अदायगी पर कंट्रोल भी काफ़ी हद तक इन्होंने अच्छा रखा। चंद एक मकामात पर जैसे गुन्ना आया वहाँ पे थोड़ी कमी कर दी और एक जगह हरफ मद था उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया। नंबर आपको दिए जा रहे हैं 50 में से 47 नंबर आपको दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह। जी दानिश भाई। अंदाज़ इनाम रज़ा अत्तारी का अच्छा है मगर मज़ीद इसमें बेहतरी की गुंजाइश है। वजाहत कारी साहब ने अगलात की कर दी है। आपको 50 में से 45 नंबर दिए जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। जी तहाम अत्तारी। फलम्मा रआ क़मीसहू
قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں تہام الطاری نے کیسی تلاوت کی ہے. جی دانش بھائی. ماشاءاللہ الکریم انداز بھی بہت خوبصورت ہے. اللہ پاک مزید برکتیں عطا فرمائے. آپ نے اس آیت کریمہ کی تلاوت بہت اچھے انداز میں کی ہے. ادائیگی میں بھی اور مخارج میں بھی آپ کا گرفت اچھی ہے. صاد کی ادائیگی چونکہ صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے اور قرآن کریم میں جو حروف تہجی الفابیٹس ہیں 29 ہیں اور ان میں 7 حروف ایسے ہیں جن کو ہمیشہ ہر حالت میں موٹا پڑھا جاتا ہے. ان میں صاد بھی ہے. تو مجھے اس کی ادائیگی میں کچھ کمی محسوس ہوئی. آپ کو 50 میں سے 48 نمبر دیے جائیں گے. سبحان اللہ. جی علی اصغر بھائی. جی تہام الطاری نے ماشاءاللہ اچھی تلاوت کی ہے. مزید اس میں جیسے قاری صاحب نے فرما دیا حرف صاد، اور مزید میں یہ عرض کرنا چاہوں گا اخفا کے گننے جہاں جہاں آ رہے تھے ان کی مقداروں میں آپ نے کمی کر دی، جس کی وجہ سے نمبر آپ کو دیے جا رہے ہیں 50 آؤٹ آف 45 نمبرز. سبحان اللہ. جی زہیب الطاری. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور پوچھتے ہیں زہیب الطاری نے کیسی تلاوت کی ہے. جی علی اصغر بھائی. جی زہیب الطاری نے بھی تقریباً وہی اغلاط کی ہیں جو تہام الطاری کر رہے تھے. ایک تو غنہ جو جہاں آ رہا ہے وہاں پر مقدار میں کمی، اور حرف صاد جو ہے اس کو مشابہ کر دینا سین کی طرف، اور آخر میں جو آیت مجیدہ کا دوسرا حصہ ہے اس میں انہوں نے پڑھا ان کیدکن، جبکہ ہے ان کیدکن عظیم. نمبر آپ کو دیے جا رہے ہیں 50 میں سے 40 نمبر آپ کو دیے جا رہے ہیں. جی دانش بھائی. کچھ مقامات پر آپ نے مد کو دراز نہیں کیا، کھینچا نہیں، ایک الف کھینچنا تھا. صاد کی ادائیگی اسی طرح سے غنہ انہو، تو یہ یہاں غنہ ایک الف کرنا تھا جس کو آپ نے مکمل نہیں کیا. اور آخر میں جو قاری صاحب نے توجہ دلائی کہ کئی دا کنہ کو آپ نے کئی دی پڑھا تھا، زیر پڑھا تھا. آپ کو دیے جائیں گے 50 میں سے 40 نمبر. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا تیسرا راؤنڈ بھی ہمارا مکمل ہوا اور اب چلتے ہیں چوتھے اور آخری راؤنڈ کی طرف. Voice of Quran, 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 voice of Quran. چوتھا راؤنڈ ہمارا بزر راؤنڈ ہے. اس کے وہی رولز ہیں جو سیکنڈ راؤنڈ کے راؤنڈ نمبر 2 کے ہم نے سنے تھے، یعنی جواب آپ کو حدر میں دینا ہے. جب سوال مکمل ہو جائے اس کے بعد جب جی کہوں تو پھر بزر پریس کرنا ہے. جو سب سے پہلے بزر پریس کرے گا انشاءاللہ اسی سے جواب لیا جائے گا. چلتے ہیں چوتھے اور آخری راؤنڈ کی طرف. سوال نمبر 1، سورہ مطففین کی 10ویں آیت سنائیے. جی سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے انعام الطاری نے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل یومئذ للمکذبین. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف. جی دانش بھائی. جواب تو ان کا ماشاءاللہ الکریم درست ہے، البتہ ایسا مجھے محسوس ہوا ویل یو، یہ جو ہلکا سا جو وقف کہہ لیں یا سکتہ کہہ لیں یہ نہیں کرنا، بلکہ اس کو بڑا اسموتھلی پڑھا جا سکتا ہے ویل یومئذ للمکذبین. تو آپ کو جب بھی قرآن کریم کی تلاوت کریں تو کہیں بھی بیچ میں جب تک آیت مکمل نہ ہو رہی ہے وقف نہیں کرنا، اور اگر وقف کرنا پڑے تو پھر وقف کر کے پھر اس کو پیچھے سے اعادہ کر کے پڑھا جائے. آپ کو 10 میں سے 9 نمبر دیے جائیں گے. سبحان اللہ. جی علی اصغر بھائی. جی آئی ایگری وتھ قاری دانش صاحب، میں بھی ان کو 10 میں سے 9 نمبر دے رہا ہوں. سبحان اللہ. سوال نمبر 2، سورہ بروج کی 8ویں آیت سنائیے. جی سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے انعام الطاری نے. جی وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف. جی علی اصغر بھائی. انعام رضا الطاری، تیاری ماشاءاللہ آپ کی اچھی ہے، بزر آپ نے کافی پریس کیے ہیں، جوابات بھی درست دے رہے ہیں.
اب اس آیت مجیدہ کا جواب جو آپ نے دیا ہے، اس سوال کا جو جواب آپ نے دیا جو آیت مجیدہ پڑھی، وما نقموا منہم نون ساکن ہے، اس کو کوشش کریں کہ اس کو ہلائیں نہ، کلکلا نہ کریں، غیر محسوس انداز میں کلکلا کر گئے۔ الا منفصل کی مد تھی، الا ان یؤمنوا، وہاں پر مقدار کمی کر دی، اور پھر آگے کلمہ آیا باللہ العزیز، وہاں پر آپ نے پڑھا باللہ العزیز الحمید، عزیز اس سے بچیں، باللہ العزیز الحمید، ٹھیک ہے؟ تو اس سے بچنے کی کوشش کریں گے، مزید آپ کی تلاوت میں نکھار آئے گا۔ نمبر آپ کو دیے جا رہے ہیں 10 میں سے 7 نمبر آپ کو دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی دانش بھائی، انداز آپ کا اچھا ہے اور بزر آپ کے ہی کافی پریس ہو رہے ہیں، آپ کو 10 میں سے 9 نمبر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ سوال نمبر 3، سورہ انشقاق کی 6ٹھی آیت سنائیے۔ جی، سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے جمال الدین اتاری نے۔ يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه۔ چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف۔ جی دانش بھائی، جمال الدین اتاری نے ماشاءاللہ الکریم جواب درست دیا ہے، البتہ انکا یہاں پر نون مشدد غنہ کیا جائے گا، اسی طرح سے کادح الی یہ کھڑی حرکات ایک الف کھینچا جائے گا، اس میں مجھے کچھ کمی محسوس ہوئی، آپ کو 10 میں سے 9 نمبر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ جی علی اصغر بھائی، جی، حروف مدہ کی جو مقداریں ہوتی ہیں یا کھڑا زبر ہے، اس میں مساوات نہیں ہے، برابری نہیں ہے نا۔ ایک تو یہ عرض کروں گا آپ کو، اور مزید ایک جگہ پر آپ نے ایلا جو کلمہ آیا، ایسا لگا کسرہ آپ کا جو ہے زیر جو ہے وہ مجہول کی طرف چلا گیا، اس سے آپ بچنے کی کوشش کریں۔ نمبر آپ کو دیے جا رہے ہیں 10 میں سے 8 نمبر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سوال نمبر 4، سورہ انفطار کی 6ٹھی آیت سنائیے۔ جی، سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے جمال الدین نے۔ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم۔ چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف۔ جی دانش بھائی، ماشاءاللہ الکریم آیت کریمہ کی تلاوت تو درست کی ہے، لیکن بزر جب آپ نے پریس کر دیا تو اب باری آپ کی ہے، پڑھنا بھی آپ نے ہی ہے، تو پھر ٹھہر ٹھہر کر اچھے انداز میں پڑھا جائے نا۔ آپ نے یا ایھا الانسان یعنی اسپیڈ میں پڑھ دیا، حالانکہ یہاں پر مد منفصل بھی ہے، یہاں پہ اخفا بھی ہوگا۔ آپ جتنا اچھے انداز میں تلاوت کریں گے اتنی برکتیں بھی ملیں گی، اور قرآن کریم کو درست انداز میں ہی پڑھنا چاہیے۔ آپ کی اسی طرح سے آپ کی ایک غلطی جو مزید میں نے نوٹ کی وہ یہ ہے کہ آپ نے ہا کو، چونکہ آپ اسپیڈ میں پڑھ رہے تھے، آپ نے ہا کو بھی جو اس کی ادائیگی ہے وہ درست ادا نہیں کی، تو آپ کو دیے جائیں گے 10 میں سے 7 نمبر۔ سبحان اللہ۔ جی علی اصغر بھائی، جی ماشاءاللہ ہمارے ساتھی جج قاری دانش صاحب اصلاح فرما چکے، مزید میں کچھ ایڈ نہیں کرنا چاہتا۔ نمبر میں بھی ان کو دے رہا ہوں 10 میں سے 7 نمبر۔ سبحان اللہ۔ سوال نمبر 5 اور ہمارے لاسٹ راؤنڈ کا لاسٹ کویشچن، سورہ غاشیہ کی 7ویں آیت سنائیے۔ جی، سب سے پہلے بزر پریس کیا ہے تہام اتاری نے۔ جی، لا يسمن ولا يغني من جوع۔ چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف۔ جی علی اصغر بھائی، تہام اتاری نے آیت مجیدہ جو جواب میں پیش کی، آیت مجیدہ تو درست ہے لیکن ادائیگی کے اعتبار سے ایک مقام پر غلطی کی۔ آپ نے پڑھا لا یسمن ولا یغنی، یغنی نہیں ہے، غین غیر کلکلہ ہے، اور کلکلہ صفت لازمہ ہے، صفت لازمہ میں غلطی جو ہے لحن جلی میں شمار ہوتی ہے، لہٰذا نمبر آپ کو دیے جا رہے ہیں 10 میں سے 9 نمبر، اور اس کلمے کو آپ نے یوں پڑھنا تھا ولا یغنی نہیں بلکہ ولا یغنی، ولا یغنی، ٹھیک ہے؟ تو نمبر آپ کو دیے جا رہے ہیں 10 میں سے 9 نمبر۔ سبحان اللہ۔ جی دانش بھائی، آپ نے آیت کریمہ کی تلاوت تو درست کی ہے، البتہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ آپ نے لا اس کی جو مد کی مقدار ہے اس کو درست ادا نہیں کیا۔ باقی قلقلہ کے تعلق سے جو قاری صاحب نے ارشاد فرمایا کہ حروف تہجی یہ 29 ہیں، اور ان میں 5 حروف قلقلہ ہیں، قوف، طا، با، جیم اور دال۔ ان 5 حروف کے علاوہ کوئی بھی حرف اگر ساکن ہوگا تو اس میں قلقلہ نہیں کیا جائے گا، آواز نہیں لوٹائی جائے گی۔
तिहाम अत्तारी को नंबर दिए जाएंगे 10 में से 8। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा चौथा राउंड भी हमारा मुकम्मल हुआ और बड़ा ही अच्छा मुकाबला रहा, बड़ी अच्छी कोशिशें रही। बहरहाल मुकाबला होता है तो मुकाबले में एक बंदा आगे निकल जाता है, दूसरा उसके मुकाबले में थोड़ा पीछे रह जाता है। बहरहाल जो आगे निकल गया या जो पीछे रह गया, जो पीछे रह गया उसको भी मायूस नहीं होना है, दिल छोटा नहीं करना है, बल्कि आइंदा भी कोशिश करनी है और जो गलतियों की इस्लाह की गई है उन गलतियों को दुरुस्त करना है। आज के इस एपिसोड में फर्स्ट पोजीशन हासिल करने वाले हैं इनाम अत्तारी, सुभान अल्लाह। अल्लाह। जिन्होंने 350 नंबर्स हासिल किए हैं। सुभान अल्लाह। और सेकंड पोजीशन हासिल करने वाले हैं तहाम अत्तारी, सुभान अल्लाह। जिन्होंने 280 नंबर्स हासिल किए हैं। सुभान अल्लाह। और थर्ड पोजीशन हासिल करने वाले हैं जुहेब अत्तारी, सुभान अल्लाह। जिन्होंने 269 नंबर्स हासिल किए हैं। सुभान अल्लाह। और फोर्थ पोजीशन हासिल करने वाले हैं जमालुद्दीन अत्तारी, सुभान अल्लाह। जिन्होंने 261 नंबर्स हासिल किए हैं। सुभान अल्लाह। तो माशाअल्लाह बड़ा ही अच्छा मुकाबला रहा, बड़ी ही अच्छी कोशिशें रही। वही बात जो हर एपिसोड के आखिर में मैं कहता हूँ, जो सेकंड आए हैं, थर्ड आए हैं या फोर्थ आए हैं, उनको मायूस नहीं होना है, दिल छोटा नहीं करना है, बल्कि बहुत कुछ यहाँ पर सीखने को मिला है। बहुत सी हमारी गलतियों की इस्लाह हुई है। मदनी चैनल के नाज़रीन जिन्होंने देखा उनकी भी काफ़ी गलतियों की इस्लाह हुई होगी। तो असल कामयाबी ये है कि हम अपनी गलतियों को दुरुस्त करके कुरान मजीद सही पढ़ने वाले हो जाएं। और फिर यहाँ आज मुकाबले में हिस्सा लिया और सेकंड आए, थर्ड आए या फोर्थ आए, लेकिन फिर भी हिस्सा लिया, कोशिश की। आइंदा ये अहद कर लें कि अपनी गलतियों को दुरुस्त करेंगे और आइंदा जब मौका मिलेगा तो इंशाअल्लाह फ़र्स्ट पोजीशन हासिल करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सही तरह से कुरान मजीद पढ़ने, कुरान मजीद समझने और कुरान मजीद पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन बिजाहि ख़ातमिन नबिय्यिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मिलते हैं अगले एपिसोड में। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। Voice of Quran, 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 voice of Quran. बच्चों का मदनी चैनल।